ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے ان کا شمار، دونوں ممالک کا شمار جو ہے وہ مسلم امہ کے لیڈنگ ممالک میں ہوتا ہے. ان حالات میں جب یعنی یہ مہم چل رہی ہے، جیسے اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے انیس الرحمان صاحب، تو ان حالات میں جو سیاسی روابط بڑے ہیں ترکی کے اسرائیل کے ساتھ، ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو پوائنٹ آف ویو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ بڑا اچھا انداز ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں اور پھر فلسطینیوں کی مدد اس حوالے سے ہم کریں. لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو باقی ممالک جو ہیں، جیسے پاکستان، ایک فرم سٹینڈ ہے پاکستان کا کہ ہم جناب اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ بانی پاکستان نے نہیں کہا تھا، اس لیے کہ ہم دینی وجوہات بھی ہیں اس کی. تو ان حالات میں جب یہ والا سفارتی تعلقات، یہ پالیسی جو ہے ترکی کی، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دوسرے اسلامی ممالک پہ؟ اچھا، آپ کے اس جواب سے پہلے میں انیس صاحب کی گفتگو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور ایک ترمیم کرنا چاہوں گا. جی پلیز. ہو سکتا ہے کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو انیس صاحب. جی ایک بات تو یہ ہے کہ ترک سفیر کو یروشلم میں تعینات نہیں کیا جائے گا میری اطلاعات کے مطابق، وہ تل ابیب میں ہوگا. اچھا. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ترکوں نے اسرائیلی سفیر کو نکالا تھا اور بے عزت کر کے نکالا تھا. اس کی تلاشی لی گئی ایئرپورٹ پہ، اس کے جوتے اتروائے گئے اور اس وقت امریکی سفیر کو بھی ملک بدر کیا گیا تھا. جواب میں اسرائیل نے بھی یہی کچھ کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دارالحکومت یروشلم میں شفٹ کیا تھا اور اسے اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کیا، امریکہ نے تسلیم کیا. یہ اسی کا رد عمل تھا نا. تو آج اگر وہ اپنا سفیر یروشلم میں ہی بھیج دیتا ہے تو آپ نے اسے تسلیم کر لیا. میری اطلاعات کے مطابق ان کا سفیر یروشلم کے قونصل خانے میں نہیں جائے گا، یہ تل ابیب میں جائے گا. ایک یہ نہیں صاحب، میری یہ انفارمیشن کے مطابق یہ بات ہے. اس میں ایک بات یہ ہے. دوسرا ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اچھا ٹائمنگ کیا ہے؟ ایک دن پہلے امریکہ تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے جی، اور اس سے اگلے دن جنگی حکمت عملی کہہ لیں آپ، جو بھی حکمت عملی کہہ لیں، یہ اسے تسلیم کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. تسلیم تو نہیں کیا، یوں کہہ لیں کہ وہ سفارتی تعلقات جو نچلی سطح پہ تھے اسے بہتر سطح پر ریسٹور کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیلی اخبارات اس وقت کیا کہتے ہیں. یہ بھی تو رد عمل ہے نا. اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے 13 دسمبر میں، یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ امریکہ کی نئی گورنمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی طرف یہ ایک پیش قدمی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہمیں عرب امارات اور یونان سے دور کرنا چاہتا ہے. جب آپ سے تعلقات بن رہے ہیں آپ کے، تو پھر آپ کے یو ای کے ساتھ تعلقات نہیں بن رہے ہیں، یہ دونوں مخالف ہیں. اگر آپ کے تعلقات بنیں گے تو پھر ادھر سے آپ کی خرابی پیدا ہوگی. اس میں ایک آپ اسٹریٹجیکلی یہ دیکھیں. ٹھیک. تیسرا جو ہم کہتے ہیں کہ جی امت مسلمہ، بلکہ طیب اردگان کا ہی فکرہ تھا کہ جب یو اے ای نے تسلیم کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی فلسطین کی پشت میں چھرا گھونپا گیا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھرا ترکی نے بھی تو نہیں گھونپ دیا؟ اس میں ایک دفعہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ترکی نے آج تک 3 مرتبہ اپنے تعلقات کم ترین سطح پر لانے کا فیصلہ کیا ہے. تینوں مرتبہ فلسطینیوں کی وجہ سے، اور کی وجہ نہیں تھی. مثلا 1956 میں نہر سویز کے معاملے کے اوپر، اس وقت بھی فلسطین کا پھڈا چل رہا تھا ساتھ. 1980 میں جب مشرقی یروشلم پر قبضہ ہوا ہے، اس وقت انہوں نے کیا ہے. اور اب جب انہوں نے یروشلم کو دارالحکومت ڈکلیئر کیا ہے، تو تینوں مرتبہ اگر ترکی نے اپنے تعلقات کو کم ترین سطح پر لانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ فلسطین کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا. یہ آپ کو اسے مارجن دینا پڑے گا. اب میں آپ کو 3-4 بیان بھی بتاتا ہوں اس کے، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا. طیب اردگان صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے اور یہ فلسطینی بچوں کا قاتل ہے. یہ اوپن پلیٹ فارم پہ کہا گیا ہے. اردگان صاحب کہتے ہیں کہ فلسطین پالیسی ہماری ریڈ لائن ہے اور اسرائیلی بے رحمانہ اقدامات ناقابل قبول ہیں. کہتے ہیں نا انیس صاحب کہ کس میں اتنی جرت ہے، تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے. اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس سال ہوئی ہے جو ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے. اس سال میں 12 فلسطین حماس کے رہنماؤں کو ترک پاسپورٹ دیے گئے ہیں. اسرائیل کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے اس چیز کی کہ آپ نے حماس کے رہنماؤں کو ترکش پاسپورٹ دے کے انہیں ٹریولنگ کی فیسلٹیز دی ہیں. یہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کیا، کہ انتہائی غلط اقدام ہے. اچھا، یہ طیب اردگان کے ایک تمام اقدامات پہلے دیکھ لیتے ہیں جو اس کے حق میں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ریسٹور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 3 بڑے گروپس ہیں جو مختلف ممالک کے پالیسیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک گروپ کا میں نام نہیں لیتا، 2 کا جو آج سے متعلقہ ہیں. کچھ لوگ پرو عرب ہیں، وہ عرب کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں بلکہ پوجا کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ترکی بلاک میں ہیں، اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. اب اندھی تقلید کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قائد کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے غلط اعمال کو بھی درست ثابت کرنے کی جو ہے وہ ساری آپ کر لیتے گورنمنٹ ہو جاتی ہے. اب وہ تمام کے تمام لوگ جو طیب اردگان کی شکل میں مسلم امہ کا ایک قائد دیکھ رہے تھے،
مجھے نہیں پتا ان کا ویژن کیا ہے. وہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے ڈسکس کی ہیں انہیں کس حد تک جانتے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے تعلقات کو ریسٹور کر لیا. بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ترکی نے تعلقات قائم کر لیے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ریسٹوریشن کیا ہے اور تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور کب سے ہیں, اور وہ مسلم اسٹیٹ نے کیے تھے کہ سیکولر اسٹیٹ نے کیے تھے, انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد وہ اندھا دھند اسی طرح اس کی حمایت کرنے لگ گئے ہیں جیسے لوگ عمران خان کی, نواز شریف کی اور بے نظیر کی کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیڈر نے کہا تو وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہی کہا ہوگا. اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اسرائیل کے لیے نرم گوشے پیدا ہونے شروع ہو گئے. خدا نخواستہ اگر اوپنلی سعودی عرب بھی تسلیم کر لیتا ہے تو دوسرا طبقہ بھی اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ بتائے گا کہ رسول پاک کی تو دعوتیں کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے, شادیاں بھی جائز ہیں, اس کے جو ہے تعریف و توصیف کے کلابے ملائے جائیں گے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا عین سنت کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. پبلک اوپینین کو ہینڈل کرنا, انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا آج کے ورلڈ میں ضروری ہے. اس لیے ایسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ایسے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جو پبلک کو اس کے پیچھے مصلحتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا.